اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان پائیں کہ سپروفلاکسسین کیا ہے، اس کے کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اگر ڈاکٹر کے مشورے اور مرض کی نوعیت کے حساب سے استعمال کیا جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے بچوں کو کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے، اس میڈیسن کے ساتھ کس طرح کی احتیاط بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ جو آپ کو جاننا چاہیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سپروفلاکسسین فلوروکوینولونز فیملی سے تعلق رکھنے والی وہ اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سپروفلاکسسین بیکٹیریا کے جسم میں داخل ہو کر ڈی این اے کائریز انزائم کو بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی خوراک اور نشوونما بند ہو جاتی ہے، جس سے بیکٹیریا کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔ اسی لیے اینٹی بائیوٹک کے کورس مکمل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریا کو پوری طرح سے مار کر انفیکشن کا علاج کیا جا سکے۔ سپروفلاکسسین کو مختلف طرح کے انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز، لانگ لاسٹنگ ریکرنٹ ایئر انفیکشنز اور سائنس انفیکشنز، یورینری ٹریک انفیکشنز، مینز اینڈ فیمیل جینیٹل ٹریک انفیکشن، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک انفیکشنز، اسکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن اور انتھریکس انہیلیشن ایکسپوجر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سپروفلاکسسین کو کھانے کے بعد یا کھانے کے درمیان بنا توڑے یا چبائے ایک گلاس پانی کے ساتھ صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بہترین نتائج کے لیے سپروفلاکسسین کو روزانہ ایک ہی ٹائم پر کھانا چاہیے۔ سپروفلاکسسین کو دودھ، دہی یا اورنج جوس کے ساتھ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی اشیاء خون میں میڈیسن کی ترسیل کے عمل کو کم کر دیتی ہیں، جس سے علاج میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ سپروفلاکسسین کے علاج یا استعمال کا ایک کورس ہوتا ہے جو کہ عموماً 5 سے 14 دن تک ہوتا ہے، اور بعض اوقات انفیکشن کے حساب سے 14 سے زیادہ دن بھی ہو سکتا ہے، جس میں میڈیسن جسم میں موجود بیکٹیریا کو پوری طرح سے مار دیتی ہے تاکہ بیکٹیریا پوری طرح سے ختم ہو کر دوبارہ جسم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ لیکن جب آپ اینٹی بائیوٹک کی 1 یا 2 خوراکیں لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور اینٹی بائیوٹکس کا کورس مکمل نہیں کرتے تو جسم میں موجود بیکٹیریا ایک بار زخمی ہونے کے بعد نئی صلاحیتوں کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو کر جسم پر اٹیک کر کے آپ کو شدید بیمار کر سکتا ہے۔ اس لیے اینٹی بائیوٹکس کا کورس ڈاکٹر کے بتائے ہوئے حساب سے ضرور پورا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جسم میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پیدا نہ ہو اور بیماری یا انفیکشن کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ باقی ادویات کی طرح سپروفلاکسسین کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ کامن، کچھ ان کامن اور کچھ ریئر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دل کا خراب ہونا، ڈائریا اور بچوں کے گھٹنوں میں درد اور سوجن کامن ہیں جو کہ ہر 10 میں سے ایک بندے میں پائے جاتے ہیں، جبکہ گھٹنوں میں درد، بھوک کی کمی، چڑچڑاپن، نیند کے مسائل، سر میں درد، تھکاوٹ، منہ کے ذائقے کا تبدیل ہو جانا، پیٹ میں درد، الٹی آنا، معدے کی جلن، اسکن ریشز، سپرفیشل فنگل انفیکشنز، پٹوں میں درد، اچھا محسوس نہ ہونا اور بخار ان کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ ہر 100 میں سے ایک بندے میں پائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح گھٹنوں کا درد، گھٹنوں کا سوج جانا، پٹوں کا مڑنا، کولسٹائٹس، بلڈ کاؤنٹ میں تبدیلی، الرجک ری ایکشن، بلڈ کلاٹنگ فیکٹر کا کم یا زیادہ ہو جانا، بلڈ شوگر لیول کا کم یا زیادہ ہو جانا، اسکن کا پھول جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، یرقان یا ہیپاٹائٹس، روشنی سے حساسیت، گردے کا خراب ہو جانا، پیشاب میں خون یا کرسٹلز کا آنا، بہت زیادہ پیشاب آنا، بہت کم پائے جانے والے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ ہر 1000 میں سے ایک بندے میں پائے جا سکتے ہیں۔ سپروفلاکسسین کو اگر بہت سی ادویات کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا اثر یا تو کم ہو جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اثر زیادہ ہو جائے تو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا اثر کم ہو جائے تو یہ انفیکشن کو اس طرح سے ٹھیک نہیں کر پاتا۔ اس لیے سپروفلاکسسین کے ساتھ کسی بھی قسم کی میڈیسن
شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ وہ ادویات جو کہ سپروفلاکساسین کے اثر کو بڑھا دیتی ہیں، ان میں پینٹاکسیفائلین، کیفین، ڈولاکزیٹین، لیڈوکین، سلڈینافیل، ایگومیلاٹین شامل ہیں، جبکہ وہ ادویات جو کہ سپروفلاکساسین کے اثر کو کم کر دیتی ہیں، جو کہ علاج میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان میں معدے کی تیزابیت میں استعمال ہونے والی میڈیسنز، اینٹاسیڈ، اومیپرازول، سپرلفیٹ، منرل سپلیمنٹس، وہ ادویات یا سپلیمنٹس جن میں کیلشیم، میگنیشیم، ایلومینیم یا پھر آئرن پایا جاتا ہو۔ اسی طرح کے ادویات کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ میڈیسن کے کھانے کے ٹائم کو تبدیل کر کے علاج میں ہونے والی رکاوٹ کو بروقت ٹھیک کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ سپروفلاکساسین کے ساتھ وائٹامن کے انٹاگونسٹ، بلڈ تھنرز، پروبیناسیڈ، میتھوٹریکزیٹ، تھیوفائلین، ٹیزیناڈین، کلوزاپین، اولینزاپین، روپینارول، فیننٹوئن، میٹکلوپرامائڈ، زولپیڈم یا باقی ادویات جو کہ ہارٹ ردم کو افیکٹ کرتی ہیں کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ یا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہوں اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو سپروفلاکساسین پرسکرائب کر لی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی میڈیسن کے بارے میں ڈاکٹر کو آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے متبادل ڈھونڈ کر نقصان کی شرح کو کم کر سکے۔ عام خواتین کی نسبت حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین میں کسی بھی میڈیسن کا چناؤ یا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر میڈیسنز پریگننسی میں ماں کے پیٹ سے بچے کے جسم میں منتقل ہو کر بچے کی نشوونما کو متاثر کرتی ہیں، جس سے بچہ معذور پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کو کسی بھی میڈیسن کو کھانے سے پہلے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر میڈیسن ماں کے دودھ سے بچے کے جسم میں منتقل ہو کر بچے کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یعنی آپ کا بچہ بغیر بیماری آپ کے میڈیسن کے غلط استعمال سے متاثر ہو رہا ہے۔ اسی لیے کسی بھی میڈیسن کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مناسب میڈیسن کا انتخاب کر کے آپ اور آپ کے بچے کو میڈیسن کے نقصانات سے بچا سکیں۔ عام طور پر تمام کوئنالونز فیملی سے تعلق رکھنے والے اینٹی بائیوٹکس کا پریگننسی میں استعمال ممنوع ہے، البتہ سپروفلاکساسین کا صرف زندگی بچانے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت کم ڈیٹا سے لی گئی اعداد و شمار کے مطابق سپروفلاکساسین سے وابستہ برتھ ڈیفیکٹس بہت زیادہ نہیں ہیں، پھر بھی سپروفلاکساسین کو پریگننسی میں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین کو سپروفلاکساسین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دودھ کے ذریعے نومولود بچے کے جسم میں منتقل ہو کر سائیڈ ایفیکٹس پیدا کر سکتی ہیں۔ کسی بھی میڈیسن کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ کیا یہ میڈیسن پیٹ میں موجود بچے پر اپنے برے اثرات مرتب کر سکتا ہے، کیا یہ میڈیسن دودھ میں بچے کے جسم میں منتقل ہو سکتی ہے، اگر یہ میڈیسن دودھ میں منتقل ہو رہی ہے تو کیا یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیا اس میڈیسن کا کوئی اور متبادل ہے جو کہ دودھ کے ذریعے بچے کے جسم میں منتقل نہ ہو سکے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کون سی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں یا کس میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔